یہ دربار کسی عام شخص کا دربار، یہ مجلسیں چلیں، یہ عزاداری کا بانی کون ہے؟ وارث اللہ نہیں، اللہ خود عزادار ہے، اس کی بانی ہے شریکت اور حسین۔ میری عالیہ بی بی، فضائل سنیے گا، اختیار سنیے گا۔ یہ مجلس پہلی بار کہاں ہوئی تھی؟ سبحان اللہ، قید خانے میں۔ کروائی کس نے تھی؟ حسین کی بہن نے۔ سنی کس نے تھی؟ شام کی عورتوں نے۔ پہلی مجلس علی کی بیٹی نے پڑھی۔ یہ مدرسے آج چلتی 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 اتنی پھیل گئی کہ آج نگر نگر، کریا کریا، گھر گھر، گلی گلی، شہر شہر مدرسے ہو رہی ہیں، اور حسین کے دیوانے پیاسوں کی طرح گلیوں میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کہاں ہے حسین کے علم کی سبیل لگی ہوئی، کہاں ہے حسین رزق معرفت بانٹا ہوا۔ لوگ پیاسوں کی طرح حسین کا ذکر ڈھونڈنے کے لیے گھروں سے نکل جاتی ہے۔ یہ پہلی مجلس قید خانے میں ہوئی تھی اور یزیدیت خوفزدہ ہو گئی۔ آج تک زمانہ ہل رہا ہے کہ یہ حسین کی مجلس ختم ہو جائے، یہ حسین کا ذکر مٹ جائے۔ یہ پہلی مجلس قید خانے میں ہوئی تھی اور دنیا میں انقلاب پیدا ہو گیا۔ رکھو سروں پہ قرآن، جن کے قید خانے میں دیے ہوئے درس کا اتنا اثر ہے، ان کی منبر کی تعلیم کیسی ہوگی؟ جن کے قید خانے کے تحفے میں اتنا اثر ہے، سبحان اللہ، جن کے قید خانے میں پڑھی مجلس کا اتنا اثر ہے، ان کے منبر کے خطبوں کا اثر کیا ہو؟ پڑھے لکھے احباب سے اگلی سطر کہوں، جس بی بی کے خطبوں نے قیامت ڈھا دی، جس کے خطبوں سے انقلاب آ گیا، اگر اس کی قرآن کی تفسیر آتی، جس کے خطبے میں اتنا اثر تھا۔ اور یہ صرف لیڈر ہمارے پاس ہے، یہ ہمارا ہی رہبر ہے۔ عزاداری شبیر میں حسین نے کیا کیا تمہیں سکھایا؟ حسین نے اپنی قوم کو صرف جینا نہیں سکھایا، مرنا بھی سکھایا۔ یہ حسین کے سکھائے کا اثر ہے جی۔ یہ حسین نے کربلا میں جو کیا تھا، یہ حسین نے کربلا میں جو 72 لے کے آیا تھا، حسین نے سانچے رکھے تھے۔ مصعب نے فضائل سننا، عزاداری کی اہمیت سننا، حسین نے کیسے زمانے میں انقلاب پیدا کیا۔ حسین نے کربلا میں سانچے رکھ دیے۔ حسین نے کہا قیامت تک جو جس سانچے میں ڈھلنا چاہے وہ اس سانچے میں ڈھلے۔ حسین نے انسانیت کی تمیز شروع کر دی۔ آدم سے لے کے خاتم تک کوئی انسانیت کو حسین نے پیچھے کیا۔ 72 نفوس حسین نے کشید کیے۔ حسین نے کربلا کی ریت کا انتخاب کیا۔ حسین نے وہاں نئی انسانیت کے پودے لگانے شروع کر دیے۔ حسین نے کہا اب میں دیکھوں گا کہ کیسے یزیدی فضائیں آتی ہیں، اب میں دیکھوں گا کہ حسین نے کہا یہ جتنے میں لے کے آیا ہوں یہ دنیا کے لیے نہیں آئے، یہ حسین کے لیے آئے، یہ محبت حسین میں آئے۔ وہ محبت دنیا میں آئے تھے، وہ 9 لاکھ تھے، یہ 72 تھے۔ وہاں زندگی سے محبت تھی، یہاں موت سے محبت تھی۔ وہاں ہر کوئی سوچ رہا تھا میں زندہ رہوں گا، میں بچ جاؤں گا، میں گھر چلا جاؤں گا۔ یہاں ہر کوئی حسین کے پاس بیٹھ کے پوچھ رہا تھا کل میں مر جاؤں گا، میرا نام فہرست میں لکھا ہے، مولا مجھے میدان میں جانے کی اجازت ہوگی۔ حسین نے کہا یہ تھا میرا انقلاب۔ حسین نے کہا میں نے ایسے انقلاب برپا کیا کہ وہ 9 لاکھ لے کے آیا تھا اور میں 72 لے کے آیا تھا، اس کے زندوں کی فہرست بھی کہیں نہیں ہے، میرے مردوں کی بھی فہرست لکھی ہوئی ہے۔ اس کا کمانڈر کسی کو یاد نہیں، اس کا گھوڑوں کو پانی پلانے والا بھی علیہ السلام ہو گیا۔ حسین نے کہا یہ حسین نے عشق کی بنیاد رکھی۔ حسین نے کہا یہ عشق ہے، یہ مجلسوں میں آنا یہ تمہارا فریضہ نہیں، تمہارا عشق ہے، عشق ہے۔ تمہیں کوئی کھینچ کے نہیں لاتا، تم خود کھچے ہوئے چلے آتے۔ بے شک یہ تمہارا حسین کے ساتھ عشق ہے۔ اور جہاں
شریعت کے دم اکھڑنے لگتے ہیں، وہاں عشق پہلی انگڑائی لیتا ہے۔ تعظیم میں اور عبادت میں فرق ہے۔ آج بندے کہتے ہیں عبادت ہونی چاہیے، تعظیم ہو نہ ہو۔ اور میں تمہیں عبادت اور تعظیم کی ایک ہلکی سی جھلک دکھا دیتا ہوں۔ عبادت بھی وہی ہے جس میں تعظیم ہو۔ اور میں تمہیں ایک ہی تصویر میں دو رخ دکھاتا ہوں۔ ایک دن عبادت بھی گھر سے نکلی، تعظیم بھی گھر سے نکلی۔ بابا جی عبادت پوری جوانی میں تھی، سبحان اللہ، تعظیم ابھی بچپن میں تھی۔ سبحان اللہ، مسجد اللہ کی تھی، افضل ترین، سجدے میں جو تھا وہ افضل ترین، جو عبادت کر رہا تھا وہ بھی افضل ترین، عبادت کے جس رکن میں تھا وہ بھی افضل ترین، سبحان اللہ، جو تسبیح پڑھ رہا تھا وہ بھی افضل ترین۔ عبادت پورا چوپن لے کے آئی تھی، تعظیم صرف بچپن لے کے آئی۔ بچپن کی تعظیم عبادت کے اوپر آ کے سوار ہو گئی۔ عبادت نے جھک کے بتایا کہ میں تب تک رہتی ہوں جب تک یہ رہتی ہے۔ تعظیم اٹھائی، تعظیم گرائی، عبادت بڑھائی۔ آسان کر دیتا ہوں، تحت اللفظی سے نکل جاتا ہوں، لفظوں میں کہہ دیتا ہوں۔ حسین آئے، نماز ٹوٹی نہیں، لمبی ہوئی۔ ان کے نماز میں آنے سے ٹوٹتی نہیں، بڑھ جاتی ہے، سبحان اللہ، اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی۔ یہ عبادت میں آ جائیں تو عبادت تکمیل تک پہنچتی ہے۔ حسین نے عشق کی سرحدیں ناپی اور حسین نے کربلا میں چند نفوس رکھ دیے۔ اب حسین نے دیا اپنی قوم کو ایک تصور، وہ تصور آپ تک پہنچاؤں عزاداری شبیر کی صورت میں۔ تصور کیا تھا؟ حسین نے کہا یہ کریں گے اب موت سے محبت، سبحان اللہ، کریں گے میرے عشق میں۔ دلیل دینے لگا ہوں۔ آج شیعہ ہو کے بندہ پوچھتا زنجیر زنی کی دلیل کیا ہے؟ یہ سب سے پہلے خون کا پرسہ جی یہ کب سے شروع ہوا؟ یہ تو جہلانہ سا طریقہ ہے، یہ طریقہ، یہ روش زمانے میں رائج نہیں ہو رہی تھی جی۔ کس نے لکھا تھا؟ یہ کس نے پڑھا؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں۔ جب امام حسین مدینہ سے مکہ پہنچے، امام حسین جب مکہ چھوڑ رہے تھے تو کچھ حاجی احراموں کے نیچے تلواریں اور حسین کا تعاقب کر رہے تھے۔ انوار المعارف کا حوالہ دے رہا ہوں، عرب زبان کی کتاب ہے، عربی کی۔ امام حسین نے گھوڑے کی زین پہ بیٹھ کے انہیں کہا بدبختو، مجھے ان لوہے کی تلواروں سے ڈراتے ہو؟ میں ایک وقت دیکھ رہا ہوں میرا محب لوہا اپنی کمر پہ پھیرے گا۔ اب مجھے بتاؤ کیا یہ دلیل زنجیر زنی کی نہیں؟ حسین کہ تم ان لوہے کی تلواروں سے حسین کو روکنے آئے ہو؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا میرا محب یہی لوہا اپنی کمر پہ پھیرے گا، شفا میں دوں گا۔ آج بندے کہتے ہیں یہ حسین کے ماتمی جسم بوٹیاں ہوا میں اڑ رہی ہوتی ہیں، انہیں اتنی جلدی شفا کیسے مل جاتی ہے؟ مجھے کتاب کا حوالہ میرے ذہن میں آ گیا کہ امام حسین کا بچپن تھا بابا جی فرحان بھائی، امام حسین کا بچپن۔ امام حسین گھر سے نکلے، گھر سے نکل کے امام حسین جا رہے تھے، یہ ایک شخص جانور کو ذبح کر رہا، اس نے آتا ہوا حسین دیکھا۔ کتابیں کہتے ہیں حسین کے چہرے پہ اتنا محب ہوا، اس نے بجائے اس بکرے کے گلا کاٹنے کے اس نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا۔ جب حسین قریب سے گزر گئے اسے پھر پتا چلا میں اپنا ہاتھ کاٹ چکا ہوں۔ یوسف تو نہیں تھا کہ صرف انگلیاں کٹتی، حسین تھا، اس نے اپنا پورا ہاتھ کاٹ لیا، کٹا ہوا ہاتھ۔ چند قدموں پہ حسین گئے تھے، حسین کا ایک نوکر بھاگتا حسین کے پیچھے آیا، اس نے کہا رک جا بطول کا بیٹا، رک جا، رسول کا پیچھا، وہ تیرا چہرہ دیکھ رہا۔ اس نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا۔ حسین واپس آئے، حسین نے اس کا گرا ہوا ہاتھ، ٹوٹا ہوا ہاتھ اٹھا کے اس کے ساتھ بازو پہ لگا کے حسین نے اپنا ہاتھ پھیرا، اس کا ہاتھ اس کے بازو سے مل گیا۔ جب سے میں نے یہ واقعہ پڑھا اس کے بعد مجھے اب دوسری دلیل مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب ہمیں پتا چلا کہ ماتمیوں کے زخم ٹھیک کیسے ہوتے ہیں۔ یہ تیرے زخم اس لیے ٹھیک ہوتے ہیں تو زنجیر چلا کے گھر آتا ہے، حسین
حسین تیری کمر پہ ہاتھ پھیر. یہ عرش سے فرش پہ آئے تھے دنیا کو جینا سکھا سکے. یہ مدینے سے کربلا گئے لوگوں کو مرنا سکھا سکے. اس سے پہلے کسی نبی نے بھی یہ تصور نہیں دیا تھا کہ کوئی موت کو بھی مارتا ہے. یہ تصور ہمیں کربلا سے ملا. جب حسین نے کہا اکبر سامنے موت ہے, فرمایا بابا ہم حق پہ ہیں. بے شک اکبر. فرمایا پھر ہمیں کیا سوچ, چاہے ہم موت پہ جا پڑیں. یہ پہلی بار اکبر نے بتایا کہ موت کو بھی موت آتی ہے. سبحان اللہ. اور مجھے حسین کی قسم, موت کربلا سے بھاگ رہی تھی اور حسین کے نوکروں کے ہاتھ موت کے گریبان میں تھے. موت ڈر رہی تھی اور وہ کھینچ رہے تھے. یہ تھی حسین کی دی ہوئی عشق کی سچائی جو عزاداری کی صورت میں آئی. سبحان اللہ. ہمیں عشق ہے حسین سے. تیرا کچھ کچھ حسین ہوگا, ہمارا سب کچھ ہی حسین. تیرا ہو جاتا ہوگا حسین کے بغیر گزارا, ہمارا نہیں ہو. صدقے صدقے. ہم جسم کاٹتے ہیں حسین کی رضا کے لیے. بے شک. ہم کڑی پہنتے ہیں حسین کی رضا کے لیے. ہم آگ کا ماتم کرتے ہیں حسین کو راضی کرنے کے لیے. یہ ہمارا اس حسین سے عشق ہے, اور عشق پہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتا. عشق کو کوئی بند نہیں باندھ سکتا. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل تھی محو تماشائے لب وام, ابھی عقل ابھی سوچ رہی تھی. عشق نے کہا جہاں محبت ہو وہاں سوچا نہیں کرتے. اگر ابراہیم سوچ کے گرتا تو شاید علیہ السلام نہ ہوتا. سبحان اللہ. علیہ السلام اس لیے ہو گیا کہ اس کے ہاں سوچ نہیں آئی, اس نے اس کے عشق میں جان دی. اب یہ وعدہ ہے حسین کے عزادار کے ساتھ اللہ کا, فَاذْكُرْنِي أَذْكُرْكَ. تم نے کیا ہے میرا ذکر, اب میں کروں گا تیرا ذکر. خدا نے کہا حسین اگر میرے پاس جسم ہوتا میں زمانے میں آ کے حسین حسین کرتا. میں جسم سے مبرہ ہوں, لیکن حسین میں وعدہ کرتا ہوں جو کام میں جسم کی صورت میں نہیں کر سکا, کچھ جسم ہی میں ایسے رکھ لوں گا. یہ جو عزادار عزاداری کرتا ہے یہ وعدہ توحید کو پورا کرتا ہے. یہ اللہ کا وعدہ تھا حسین سے. آیت قرآن کی میرے سامنے آ گیا. خدا نے کہا وَمَنْ ذَا الَّذِي يَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. کون ہے جو اللہ کو قرض دے. آیت قرآن میں نہ ہو میں اس شوق میں گردن کٹواؤں گا. خدا نے صرف قرض نہیں کہا, کون ہے جو قرض حسنہ دے, نیک قرض دے. نماز قرض نہیں, احسان نہیں کرتے تم نماز پڑھ کے اللہ پہ, واجب ہے تم پہ. نعمتیں نہیں اس کی استعمال کرتے. کوئی قرض نہیں ہے. کوئی بندہ یہ ترجمہ کرے کہ نماز کو اس نے قرض کہا ہے. نماز قرض نہیں, اس نے واجب کی ہے. روزہ قرض نہیں, اس نے واجب کیا ہے. زکوٰۃ قرض نہیں, اس نے مال اس نے دیا تو اس کے مال میں سے دیتے. حج قرض نہیں ہے. استطاعت ہے تو آ جاؤ, ورنہ رکو اپنے گھر پہ. جاؤ شرق غرب کے مولویوں سے جا کے پوچھو کون سا قرض ہے جو خدا مانگ رہا ہے. والدین کی خدمت واجب, ہمسایوں کے حقوق واجب. پھر خدا نے قرآن میں کیوں کہا کون ہے وہ جو مجھے قرض دے گا. اگر مجھ سے حوالہ چاہو گے میں کتاب ممبر پہ دکھانے کے لیے تیار ہوں. امام سے پوچھا گیا مولا یہ اللہ کون سا قرض مانگ رہا ہے. امام نے فرمایا جس نے میرے جد حسین کی عزاداری پہ ایک درہم بھی خرچ کیا اس نے اللہ کو مقروض کر لیا. جس نے حسین کی عزاداری پہ ایک درہم بھی خرچ اس نے توحید کو مقروض کر. یہ جو مجلسوں میں آتے ہیں یہ کسی امیر کے گھر نہیں جاتے. سخی حسین یہ تیرے ذکر کا کرم ہے, ورنہ کہاں غریب کا گھر کہاں حسین کی ماں. سخی حسین
یہ تیرے ذکر کا کرم ہے، ورنہ کہاں غریب کا گھر، کہاں حسین کی ماں، اس کا وعدہ کسی امیر سے نہیں۔ دولت مند ہو، بڑے بڑے گھر بناؤ، میں تمہارے گھر آؤں گی۔ وہ کبھی جھونپڑی میں رہتا ہے، چھوٹا سا گھر ہے تیرا، تو صرف خاک پہ بیٹھ جا، تیرے پاس کوئی ذاکر پڑھنے والا نہیں، تو صرف مٹی پہ بیٹھ کے ایک دفعہ یا حسین کہے، میں بطول وعدہ کرتی ہوں پہلی صدا تو دے گا، دوسری تیرے گھر میں آ کے زہرا دے گا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے پوری کربلا لپیٹ کے عزاداری کے حوالے کر دی۔ یہ عزاداری کی روش ہے جو زمانوں میں جاتی ہے اور لوگوں کو بتاتی ہے۔ پردے میں بیٹھی ہیں یہ میری بیٹیاں بہنیں، یہ پورا سال باپ اور بھائی سے پوچھے بغیر گھر کے باہر قدم نہیں رکھتے، مطمئن ہو کے یہ حسین کے گھر آ کے بیٹھ جاتی ہیں۔ ہم جلوس لے کے چلتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ چلتی ہیں۔ کسی بھائی نے کبھی آج تک بہن کو نہیں کہا کہ جب میں جو جلوس میں جا رہا ہوں، تجھے کالج سکول تک میں چھوڑنے جاتا ہوں، کیوں گلیوں بازاروں میں پھرے کی پوری رات کا جلوس ہے؟ بیٹی باپ سے پوچھ بھی لے، بابا میں جلوس میں جا سکتی ہوں؟ کہتا ہے کیسے نہیں جائے گی، تیری چادر کوئی زینب سے پیاری ہے؟ عزادار یہ شبیر نہ چھوڑنا۔ بس ایام عزا قریب ہیں، وقت کے دامن میں وسعت نہیں، صرف ایک واقعہ پڑھ دیتا ہوں، فضائل زیادہ پڑھ گیا۔ مصر کا رہنے والا ایک تاجر، بابا جی محرم کا چاند ہوتا، اپنے گھر میں غریب کی مجلس کرواتا اور پوری شایان شان کرواتا۔ ایک سال ایسا ہوا مال سارا گھاٹے میں چلا گیا، نقصان کاروبار میں ہو گیا، سب کچھ بک گیا، اتنا مقروض ہو گیا کہ گھر میں کھانے کے برتن بھی نہ رہے، گھر میں کھانے کے برتن نہیں، گھر بالکل خالی، اور محرم کا چاند طلوع ہو گیا۔ اس نے یوں چھت پہ جا کے محرم کا چاند دیکھا تھا میری زندگی میں طلوع نہ ہوتا، کاش تیرے آنے سے پہلے میں چلا گیا ہوتا، ہر سال تو طلوع ہوتا، میرے گھر میں حسین کی سب بچی تھی، حسین کے لنگر، حسین کے ماتمی، حسین کی نیازیں، آج میرے گھر میں کچھ بھی نہیں۔ چاند سے کھڑا شکوے کر رہا تھا، یا یوں کاندھے پہ آ کے بیوی نے ہاتھ رکھے، کہتے شرم کر، جب میں گھر میں قیمتی چیزیں پڑی ہوں پھر غربت کے گلے نہیں کرتے۔ اس نے یوں مڑ کے بیوی کو دیکھا، اس نے کہا شاید عورتوں کو زیور پیارے ہوتے ہیں، اس نے مشکل وقت کے لیے کوئی زیور بچا کے رکھا ہو، کہنے لگا ہے کیوں تیرے پاس کوئی قیمتی چیز، جلدی دے، میں بیچ کے آؤں، میں تو ترس گیا ہوں۔ اس نے کہا ہاں میرے پاس ایک قیمتی چیز ہے۔ یہ جلدی سے چھت سے صحن میں گیا، بیوی کمرے میں گئی، دو بیٹے یوں لا کے سامنے کھڑے کر دیے۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ کہنے کہ کس سے لیے تھے؟ حسین سے۔ چاند کس کا ہے؟ حسین کا۔ جس سے لیے تھے اسے واپس دے دے۔ کیا مطلب؟ بردہ فروشوں کے بازار میں جا کے بیچتے، بک جائیں گے، غلاموں کے بازار میں بیچتے۔ باپ نے کہا سوچ لے، اسے کہا میں نے سوچ لیا ہے، جلدی کر، میں نے غریب کی نیاز بنانی ہے۔ بیٹوں سے کہنے کا ملو ماں سے۔ بڑا بیٹا قریب آیا، چہرہ پھیر کے کہتی چلے جا، تو کوئی اون سے پیارا ہے۔ زینب نے حسین کے لیے اپنا اون محمد دیا تھا، بس جلدی کرو ختم کر دو۔ بیٹوں کے ہاتھ پکڑے بازار میں چلا گیا، سارا دن آوازیں دیتا رہا، غلام لے لو، غلام لے لو، غلام لے لو۔ شام ہو گئی، بچے نہیں ملے۔ شام کے وقت پریشان ہوا، پریشان ہو گیا تھا، مولا حسین اب میری قسمت، شاید تو مجھ سے ڈیوٹی لینا نہیں چاہتا، مولا میں تو بیٹے بھی لے کے آ گیا، مولا تو اب بھی راضی نہیں۔ ابھی یہ دل میں گلے کر رہا تھا عمران بھائی، اللہ آپ کی یہ عزاداریاں قبول فرمائے، اللہ بیٹوں کے نصیب اچھے ہو، اولاد کے نصیب اچھے ہو، اللہ آپ کی والدہ کو صحت عطا فرمائے۔ ابھی یوں حسین سے گلے کر رہا تھا کہ دور سے گھوڑے سوار آئے، قریب آ کے گھوڑا روکا، غلام بیچے گا؟
کہنے لگا بیچنے کے لیے کھڑا ہوں. کیا لے گا؟ پیسوں کا نام آنا تھا. گر گیا زمین پہ, رو کے کہتا کوئی کائنات بھی دیتا میں ان کا بال بھی توڑ کے نہ دیتا. پیسے مانگ کے میرا خون نہ جلا, مجھے صرف اتنا دے دے کہ میں 10 دن اپنے گھر میں غریب کی مجلس کروا سکوں. اتنا کہنا تو اسے گھوڑے سوار کیا. وہ سامنے دیناروں کی پوٹلی ہے میرے گھوڑے پہ پڑی ہوئی, یہ دیناروں کی پوٹلی اٹھا اور بچے میرے گھوڑے پہ بٹھا دے. جب اتنا کہنا تھا اس نے یوں بچوں کے ہاتھ پکڑے, بیٹے سینے سے لگا کے کہنے لگا کوئی قرض نہیں لے رہا, میں بیٹے بیچ رہا ہوں. اتنا بھی کیا ہوا کہ تو اگر بیٹے خریدنے آیا ہے تو تو اپنے ہاتھوں سے بھی مجھے دینار اٹھا کے نہیں دے سکتا. اتنا کہنا تھا, گھوڑا سوار کی چیخ آئی. فرمایا میرے ہاتھ ہوتے, میرے بازو ہوتے, میں تیرے بیٹے ہاتھوں پہ اٹھا کے لے کے جاتا. میری مجبوری ہے, میرے ہاتھ کوئی, میری بڑی مجبوری ہے, میرے بازو نہیں ہے. پھر بھی بابا جی سمجھ میں نہیں آیا. اس نے یوں دیناروں کی پوٹلی پکڑی, پکڑ کے بیٹے گھوڑے پہ بٹھا دیے, واپس گھر آ گیا. ماں دروازے پہ کھڑی تھی, خالی ہاتھ آتے دیکھا, زمین پہ گر کے کہتی بک گئے. دیکھے تھا بیچ آیا ہوں, بس آخری سطر پڑھو. ماں تڑپ گئی, ظفر بھائی تڑپ کے کہتی بیچ آیا؟ ہاں بیچ آیا. کس کے ہاتھ بیچے؟ کیا لگا کوئی امیر تھا, بازو نہیں تھے, شاید اسے گھر میں بچوں کی ضرورت تھی, لے کے چلا گیا. اس نے کہا میں بچوں کو یاد نہ کرنا, جلدی کر اعلان کروا کہ میرے گھر میں حسین کی مجلس ہے. مصر کی گلیوں میں اعلان ہونا شروع ہوا, لوگ آ گئے. ماں کیسی تھی, کھانے بنا رہی ہے, باپ صفے بچھا رہا ہے. غریب کی مجلس ہوئی, غریب کا ماتم ہوا, مومنین نے نیاز کی, مومنین گھروں کو چلے گئے, صفے لپیٹ لی گئی, چولہا بجھا دیا گیا. اب یا ماں ہے یا باپ ہے. نہ باپ ڈرتا بول رہا ہے, نہ ماں بول رہی ہے. کبھی ماں بیٹے کا بستر دیکھتی, کبھی اپنے چھوٹے بیٹے کا کرتا دیکھتی. باپ نے ماں کے چہرے کی بے بسی دیکھی, کہتا تو نے خود اپنی مرضی سے بھیجے, میں نے تیرے اوپر کوئی جبر نہیں کیا. ابھی دونوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ دروازے پہ دستک ہو گئی. دروازے پہ دستک کا ہونا تھا, ماں نے بڑھ کے جا کے دروازہ کھولا. ایک کالے برقعے والی بی بی تھی جو دونوں بیٹوں کو لے کے دروازے پہ کھڑی تھی. اس کی ماں نے دروازہ کھولا, دروازہ کھول کے ہاتھ جوڑے, جوڑ کے کہتی بی بی اگر تو انہیں واپس کرنے آئی ہے, میں منت کرتی ہوں, انہیں نوکری کرنے کا طریقہ نہیں آتا. یہ پہلی بار کسی کے گھر غلام بن کے گئے تھے, انہوں نے تو زندگی میں کبھی اٹھا کے پانی بھی نہیں پیا. بی بی اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی میں معافی مانگتی ہوں, بی بی مجھے واپس نہ کر, بی بی مجھے ابھی پیسے چاہیے. اتنا کہنا تھا, بی بی کی آواز آئی تیرے گھر میں کیا ہے؟ کہنے لگی میرے گھر میں غریب کی مجلس ہے. بی بی دیکھ کہتی وہ تیرا کیا لگتا ہے؟ رو کے کہتی میرا تو مولا ہے. بی بی تڑپ کے کہتی ہم بیٹے دیتے ہیں لیتے نہیں ہے. اتنا جملہ کہنا تھا, یا باپ پیچھے سے تڑپ کے آیا, رو کے کہتا تو جو بیٹے دے رہی ہے تو کوئی محمد کی بیٹی ہے. آواز آئی پردہ کر, میں حسین کی ماں فاطمہ تیرے بیٹے لے کے آئی, اور تو نے میرے غریب کا ذکر کروا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا. یا محمود بحق محمد, یا اعلی بحق علی محسن, بحق الحسن کریم الاحسان, بحق حسین علیہ السلام فاطر السماوات والارض. اللہم انی نحن نسألک زیادۃ فی العلم, برکۃ فی الرزق, صحۃ فی الجسم, نورا فی القلب, توبۃ قبل الموت, راحۃ عند الموت, مغفرۃ بعد الموت. اللہم صل علی